مسافر کے مسائل و احکام: مسافر کو صرف 4 رکعت والی نمازوں میں قصر کرنی چاہیے۔ 3 رکعت یا 2 رکعت والی فرض نمازوں میں قصر نہیں، ان کو پوری پڑھے، یعنی مغرب اور فجر کی فرض نمازوں میں قصر نہیں۔ 3 نمازوں یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں میں قصر کرنے کا حکم ہے۔ قصر کہتے ہیں کم کرنے کو، یعنی 4 رکعت والی فرض نماز میں 4 رکعت کم کر کے صرف 2 رکعت پڑھے۔ اگر 4 رکعت والی نماز میں قصر نہ کرے اور بھول جائے تو پوری نماز پڑھ لے، تو آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ سجدہ سہو کر لینے سے 2 فرض ہو جائیں گے اور 2 نفل۔ مسئلہ: اگر کوئی گھر میں ہی سفر کی نیت کرے تو جب تک وہ اپنے شہر سے باہر نہ ہو مسافر نہ ہوگا۔ مسئلہ: قصر صرف 4 رکعت والی فرض نماز میں ہے، 4 رکعت والی سنتوں میں نہیں۔ سنت کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مسافر سرے سے سنتیں ہی نہ پڑھے، صرف فرض اور واجب نمازوں پر اکتفا کیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ سنتیں بھی ادا کرے۔ ظاہری مسئلہ: اگر کوئی شخص کسی شہر میں اس نیت سے آئے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو اپنے شہر واپس آ جاؤں گا، تو وہاں اگر 2 سال بھی رہے گا تو مقیم نہ ہوگا، بشرط یہ کہ غرض 15 روز سے کم پوری نہ ہو، اور اسی وقت اقامت کی نیت کرنے سے مقیم رہے گا۔ مسئلہ: مسافر اس وقت تک مسافر رہتا ہے جب تک وہ اپنے شہر میں نہ آئے۔ جب مسافر اپنے شہر آ گیا تو مقیم ہو گیا، خواہ اقامت کی نیت کرے یا نہ کرے، یعنی وطن اصلی میں اقامت کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ کنزہ الدقائق: مسئلہ: اگر کوئی شخص کسی شہر میں 2 سال تک رہے لیکن اقامت کی نیت نہ کرے اور اس کے دل میں بھی ارادہ رہے کہ میں آج کل میں سفر کروں گا، ایسا متردد مسافر 2 سال تک بھی مقیم نہ ہوگا جب تک وہ اقامت کی نیت نہ کرے۔ کنز: ایسے مسافر کو نمازوں میں قصر کرنی چاہیے۔ قصر میں اقتداء اور امامت کا حکم: مقیم آدمی مسافر امام کی اقتداء وقتی اور غیر وقتی سب نمازوں میں کر سکتا ہے، البتہ مسافر آدمی مقیم امام کی اقتداء صرف وقتی نماز میں کر سکتا ہے، غیر وقتی نماز میں نہیں کر سکتا۔ نیز مسافر آدمی مقیم امام کی اقتداء ظہر، عصر اور عشاء کی قضا نمازوں میں نہیں کر سکتا، ہاں مغرب اور فجر کی قضا نمازوں میں کر سکتا ہے۔ اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم تو امام اپنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اور مقتدی سلام نہ پھیرے، بلکہ امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہو اور اپنی 2 رکعت بعد میں پوری کر لے، اور یہ 2 رکعت جو سلام کے بعد پڑھے گا ان میں قرات نہ پڑھے بلکہ مقدر قرات خاموش کھڑا رہے، کیونکہ وہ ان میں بھی امام کا تابع رہے۔ جوہر مدیرہ: اگر مقیم مقتدی مسافر امام کے پیچھے چوتھی رکعت میں آ کر شریک ہوا تو بقیہ 3 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں جو کہ واقع میں اس کی دوسری رکعت ہے قرات نہ پڑھے، مقدر قرات میں خاموش کھڑا رہے، پھر رکوع سجود کر کے قاعدہ کرے، اس کے بعد دوسری رکعت میں جو در حقیقت اس کی تیسری رکعت ہے اس میں بھی کچھ نہ پڑھے اور رکوع سجود کر کے قاعدہ کیے کھڑا ہو جائے۔ اس کے بعد تیسری رکعت جو دراصل اس کی چوتھی رکعت ہے، ثنا اور الحمد شریف اور سورت پڑھ کر رکوع و سجود کر کے قاعدہ میں بیٹھ کر سلام پھیر دے۔ در مختار: اگر مقیم مقتدی مسافر آدمی کی اقتداء قاعدہ کی اخیرہ میں کرے تو پہلی 2 رکعتوں میں پر نہ پڑھے اور پچھلی 2 رکعتیں پر پڑھے۔
آیات مسافر امام کے لیے مستحب ہے کہ امامت کرانے سے پہلے ہی کہہ دے کہ میں مسافر ہوں، 2 رکعتیں پڑھوں گا، تم اپنی 2 رکعت سلام کے بعد پوری کر لینا۔ اس طرح سلام پھیرنے کے بعد بھی کہہ دے کہ تم اپنی نماز پوری کر لو۔ جو لوگ رات دن بوجہ ملازمت دورہ پر رہتے ہیں، جیسے گارڈ، ڈرائیور اور سائٹر وغیرہ، وہ حالت سفر میں مسافر نہیں کہلا سکتے، ان کو پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ چلتی ریل اور کشتی وغیرہ پر نماز کا طریقہ: اگر مسافر کو چلتی ہوئی ریل یا چلتی ہوئی کشتی یا جہاز پر رکوع سجود کی قدرت ملے تو اس کو اشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے، رکوع و سجود کرنا چاہیے۔ اس طرح اگر قیام پر قدرت ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنی جائز ہے۔ ہاں، گھوڑے، اونٹ اور ہاتھی وغیرہ سواری پر اشارہ ہی سے نماز پڑھ لینی جائز ہے، رکوع و سجود کرنا ناجائز ہے۔ اگر کشتی کنارہ پر بندھی ہوئی ہو یا زمین پر ٹھہری ہوئی اور یا ریل رکی ہوئی ہو تو رکوع و سجود کرنا چاہیے اور قیام بھی کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو کشتی اور ریل سے باہر اتر کر نماز پڑھے تاکہ رکوع و سجود اور قیام وغیرہ ارکان اچھی طرح ادا ہو سکیں۔ اگر باہر اب تک نماز پڑھنا ممکن ہو، مثلا ریل اتنی نہیں ٹھہرتی کہ نماز پڑھ سکے، تو پھر باوجہ مجبوری ریل ہی میں پڑھ لے۔ مسئلہ: ایک مسافر اور مقیم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اور دونوں چاہتے ہیں کہ اس قضا شدہ نماز کو جماعت سے ادا کریں، تو چاہیے کہ مسافر امامت کرے اور مقیم اقتداء کرے۔ اگر مقیم امامت کرے اور مسافر اقتداء تو مسافر کی نماز ادا نہ ہوگی، البتہ اگر 2 آدمی یعنی مقیم اور مسافر وقتی نماز جماعت سے پڑھیں تو دونوں کی امامت صحیح ہوئی، خواہ مقیم امامت کرے یا مسافر۔